اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 10+ ڈیز ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آج کا چاند یہ نوید لائے گا کہ کل سے ان 10 قیمتی ترین دنوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ یہ قیمتی دن، یہ قیمتی گھڑیاں ان لوگوں کے لیے تو قیمتی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر آنے کا موقع دیا، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی بہت قیمتی ہیں جو اس سال حج کی سعادت نہیں بھی حاصل کر سکیں گے۔ یہ قیمتی دن ہر مسلمان کی زندگی کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور ان سے بھرپور فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، آج کی نشست کا اور آج کی ٹرانسمیشن کا اہتمام اسی لیے کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ کہ آپ اس ٹرانسمیشن کو اپنی ٹی وی پر، پیغام ٹی وی کے چینل پر لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے سے بھی اس ٹرانسمیشن کو لائیو دیکھ سکتے ہیں اور اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ اس ٹرانسمیشن میں کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے نمبر مسلسل آپ کی اسکرین پر سامنے نظر بھی آتا رہتا ہے، اور انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً اس نمبر کو شیئر بھی کرتے رہیں گے۔ آپ یوٹیوب اکاؤنٹ کے اوپر بھی آ کے لکھ سکتے ہیں، اور الحمدللہ اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ اگلے 10 دن تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج خصوصی طور پر ہم جس پر بات کریں گے وہ ہے سیرت ابراہیم اور قربانی کا فلسفہ۔ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سعادت نصیب کی کہ اپنے بیٹے کی گلے پر ہی چھری چلانے کا حکم دے دیا، اور اس حکم کے آنے سے پہلے آخر وہ کیا تربیت تھی جو اللہ رب العزت نے ان کی۔ تو انشاءاللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ اس کی مستقل مہمان ہیں، اور ہمیں بہت ہی قیمتی انداز سے اور بہت ہی خوبصورت انداز سے بہت سارے اینگل سے چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ میں اپنی باقی مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہنا چاہوں گی ٹرانسمیشن میں۔ آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو رہیں گی آمنہ عمران صاحبہ اور انم مہرین صاحبہ۔ جزاک اللہ خیر استاذہ، بہت آپ کا شکریہ۔ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آنے والے دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور الحمدللہ آپ کو حج پر جانے کی بھی بہت مبارک ہو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں سے بھی اسی طرح ہمارا لرننگ کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم آپ سے بہت کچھ سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ استاذہ آج کا ٹاپک سیرت ابراہیم کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی، ان کی سیرت ایمان کو جلا بخشنے کے لیے بہت قیمتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑی سی روشنی حضرت ابراہیم کی زندگی پر ڈالیں۔ فائزہ جزاک اللہ خیر، اتنے خوبصورت زندگی کی طرف توجہ دلانے کے لیے، اور اتنی خوبصورت لرننگ ہے ان کی حیات سے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور کے جو مسائل ہیں ان مسائل کا حل ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہے، سارے انبیاء کے زندگی میں ہے، لیکن خصوصی طور پر ہم اس حوالے سے محسوس کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اینولی سب کو یاد دلاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھو زندگی میں کیا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اور ان کی جو خاص باتیں تھیں کس طرح سے انہیں سب لوگوں کو یعنی یاد کرنے کا موقع دیا۔ استاد صاحب، بندوں کو تو خدا یا رب کی ادائیں پسند آ جائیں تو وہ تذکرہ کرتے ہیں، لیکن رب کو پسند آ جائے تو وہ کیسے تذکرہ خیر جاری کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی تمام انبیاء اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ تھے، چنے ہوئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ان میں سے بہت خاص الخاص تھے۔ آپ نے جس طرف توجہ دلائی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم اسی اعتبار سے دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے اپنی حیات کو ہمارے لیے نمونے کے طور پر چھوڑا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے نمونہ بنایا۔ اب دیکھیں زندگی میں چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، تکالیف ہیں، دکھ ہیں، کہیں فائنینشیل چیلنجز ہیں، کہیں یعنی ڈاؤٹس ہیں زندگی میں، کہیں دوسری نوعیت کے پرابلمز ہیں۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں یہ چیزیں اور زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔
اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اس دور میں جن حوالوں سے انسانوں نے بہت زیادہ تکلیف محسوس کی ہے ٹیکنالوجی کے زیادہ استعمال کی وجہ سے، جیسے اسکرین ٹائم زیادہ ہے، غور و فکر کا موقع کم ملتا ہے، اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیمز کی وجہ سے سوشلائز کرنے کا موقع کم ملتا ہے. یوں تو لگتا ہے کہ انسانوں کے درمیان ہے، لیکن بہرحال. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے ایسی گیجٹس، ایسی ڈیوائسز اور ایسی مصروفیات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ایسے میں ٹیکنالوجی کے دور میں، اے آئی کے دور میں، ایسے دور میں جہاں پہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بہت آگے کی طرف جا رہے ہیں، ایسے دور میں ہمیں یہ نہیں پتا. جیسے میں ایم فل کر رہی تھی تو ہمارے ایک یعنی سپروائزر تھے، ایڈوائزر تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یعنی فیوچر شاکس لگیں گے انسانوں کو. فیوچرسٹک سٹڈیز بتاتی ہیں کہ جو لوگ اس چینج سے کوپ نہیں کر سکیں گے تو انہیں یعنی مستقبل میں اپنا مقام جو ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی. ایسے دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہاں لے جا کے کھڑا کرتے ہیں جہاں ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے، نہ کوئی چرند پرند ہے، نہ کوئی حیوانی زندگی ہے، نہ انسانی زندگی ہے، نہ وہاں پر وہ آسائشیں ہیں. آسائشیں تو دور کی بات ہے، بنیادی ضروریات بھی نہیں. زمین میں پانی نہیں ہے، زمین کے نیچے پانی نہیں، زمین کے اوپر سبزہ نہیں ہے، نہ پھل ہیں، نہ سبزیاں، نہ اجناس. خواہشات کی بات بہت دور کی ہے، ضروریات بھی نہیں. اور بنیادی کین یو امیجن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے سکھاتے ہیں؟ یعنی دنیا میں آج ایجوکیشن کے تھرو، ٹریننگز کے تھرو جو کچھ سکھایا جاتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو ٹرینر ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ امپاورڈ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. کہیں ویمن امپاورمنٹ کی بات ہے، کہیں انٹرپرینورشپ کی حوالے سے بات چیت ہے، ہر وقت کہ بچوں کو امپاورڈ کر دو، خواتین کو امپاورڈ کر دو. کیا آپ اس امپاورڈ خاتون کی بات دیکھ سکتے ہیں جنہیں ساری سہولیات سے، ساری بیسک نیسیسٹیز سے محروم کر کے صحرا میں چھوڑ دیا گیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سکھانے کا اپنا انداز ہے. بے شک. ایمان کہاں سے ملتا ہے، یقین کہاں سے ابھرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن میں موقع دیا غور کرنے کا، کیونکہ بت پرست گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور ایک ایسی سوسائٹی سے تعلق رکھتے تھے جو ستارہ پرست تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی آسمانوں کی بادشاہت پر غور و فکر کرنے کا موقع دیا. وہ موقع جو آج ٹیکنالوجی کے دور میں افراد کو میسر تو ہے لیکن جس سے نفع نہیں اٹھاتے، اس طرف نظر ہی نہیں جاتا. یہاں ساری زندگی خواہشات کو پورا کرنے میں لگی ہوئی. ایک ایسی سوسائٹی میں، ایک ایسے ایرا میں ہوتے ہوئے یعنی جہاں اتنا بڑا آپ کے پاس سکسیس کا فارمولا ہے جو آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ڈویژن آف ٹائم اور جی بالکل، اور ایک ایسے ایرا میں کھڑے ہوئے جہاں پہ یعنی سارے انسانی برین کو، ہیومن برین کو، جہاں اس چیز کے لیے لگا دیا گیا کہ آپ کی ساری سکسیس ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہونے میں. اور آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہے، آٹزم بڑھ رہا ہے، سائیکولوجیکل پرابلمز بڑھ رہے ہیں، مینٹل ڈس آرڈرز بڑھ رہے ہیں، ہیومن ہیلتھ جو ہے وہ متاثر ہے، جی فزیکل ہیلتھ متاثر ہے، مینٹل ہیلتھ متاثر ہے، اسپرچولی ڈیٹیریشن ہے. یعنی آپ اگر دیکھیں تو حالات و واقعات کدھر آ کے کھڑے ہو گئے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا. وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. میں چاہتی ہوں کہ سب لوگ اس پہ غور و فکر کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، وہ جو شب تاریک تھی، جو ارد گرد کا ماحول تھا وہ تو مشرکانہ ماحول تھا، اس زندگی میں سحر کیسے ہوئی، اس زندگی میں خوبصورتیاں کیسے آئیں. پہلی چیز جو ہے غور و فکر ہے. وقت نکالیے. کتنی بڑی چیز ہے غور و فکر. تفکر تو دل کی عبادت ہے، تفکر بہت بڑی چیز ہے. اور آپ دیکھیں کہ تفکر یعنی ایک ہے یعنی سائنٹیفک انوینشنز کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ غور کرتے اس کا بھی فائدہ ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آپ اسباب سے مسبب الاسباب تک پہنچتے ہیں، آپ تخلیق سے خالق تک پہنچتے ہیں، تو سائنس کا تو یہ نقطہ نظر نہیں ہے. سائنٹیفک میتھڈ میں آپ اشیاء کے خاص پر بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، لیکن بہت بڑا فائدہ جو انسانی زندگی کو ہے اس سے انسان محروم ہے.
آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں ہمیں جو غور و فکر ملتا ہے، اسی سے تو انہیں اتنا بڑا مقام ملا. ان کی سکسس کی پہلی چیز جو ہے وہ تفکر ہے. وقت نکالیے آسمان دیکھنے کے لیے، ستارے دیکھنے کے لیے، سورج اور چاند دیکھنے کے لیے، ان کی حرکات دیکھنے کے لیے ضرور وقت ہمیں نکالنا چاہیے. اپنے بچوں کو ضرور ایسا موقع دینا چاہیے. اور اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں استاذہ آپ اگر راستوں میں بھی ہوتے ہیں تو میں نے نوٹس کیا ہے کہ بہت موقع ملتا ہے آپ کو جب آپ ٹریول کرتے ہیں، وہ کل سیرو فی الارض والی بات. اب تو ٹریول کرتے ہوئے یہ ٹریول صورت ہے. کرتے بھی ہر کسی کے ہاتھ میں گیجٹس ہیں اور کوئی باہر دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جبکہ جب میں صبح صبح ٹریول کر کے آتی ہوں تو موٹر وے اور سے جب آنے کا اتفاق ہوتا ہے تو اتنے کھیت کھلیان اور اتنا کھلا آسمان، اللہ کی وسعتوں پہ یقین آتا ہے اور دل خوشی سے بھر جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس لائف کی سکسیس کے لیے آپ کا آنکھیں کھول کر دیکھنا، نظر اٹھا کر دیکھنا، اس پر غور کرنا کس قدر ضروری. اب بچوں کی ٹریننگ میں بھی جو بات نظر آتی ہے کہ بچوں کو جو ہے الجھا کے رکھ دیا جاتا ہے، اسکرین ٹائم، میوزک، یعنی ہر وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان پورے طریقے سے غافل ہو جائے. اور اگر کچھ ایکٹیویٹیز کروا بھی رہے ہیں تو نیچر سے دور ہے. جی، نیچر سے پھر بھی دور ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. فطرت سے دور ہینڈ رہ آن کے ایکسپیرینسز ہیں، سب کچھ ہے، بٹ نیچر سے پھر بھی جو آپ کو قدرت سکھاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں پہلا سبق ایمان کا ملتا ہے. انہوں نے غور و فکر کیا، ایک ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے. پھر جب چاند نکلا تو کہنے لگے یہ زیادہ چمکتا ہے، یہ میرا رب ہے. جب ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والوں سے تو میں محبت نہیں کرتا. ٹروتھ سیکر تھے نا، سچائی کی تلاش تھی، جستجو تھی. اور پھر جس وقت سورج نکلا تو کہا یہ سب سے بڑا ہے. یعنی انہوں نے سارے پیرامیٹرز دیکھے. جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ میں شرک اور شرکا سے بیزار. آخر کسی نتیجے تک پہنچے. آج پوری زندگی لوگوں کی گزر جاتی، کسی نتیجے تک ہی نہیں پہنچتے. یہی نہیں پتا چلتا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں ملی ہے یہ زندگی، کہاں جائے گی یہ زندگی، کس مقصد کے لیے لگانی ہے یہ زندگی. صبح جب آ رہی تھی تو اتفاق سے میں لاہور میں تھی تو شہر کے اندر سے آنے کا اتفاق ہوا. تو پہلے ایسا ایریا آ گیا جہاں کچہریاں بہت تھیں تو وقت لگا. تو میں نے کہا آج ہم نے ایسا راستہ لیا ہے کہ نارملی تو لوگ سو رہے ہوتے ہیں لیکن اس وقت پہ کیونکہ یہاں پر جو مجبور لوگ ہیں ان کو پہنچنا ہوتا ہے. پھر آگے آئے تو ایک ایسا ایریا آیا جیسا بھی جانتے ہیں کہ عجیب حالوں میں لوگ بے حال. یہ کون سی دنیا ہے کہ انسان حق کو پا ہی نہیں پاتا. اور آپ دیکھیں اس پوری پٹی پہ یعنی دور دراز تک لوگ نشہ کرتے نظر آئیں گے. جی بالکل، کیونکہ بہت برے حال ہوں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کٹنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہرانا انسان کے ذہن کو کس قدر تکلیف دیتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے تو سٹرگل کی تھی. مجھے اس سٹرگل کے 3 پہلو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. ایک تو جب انہوں نے حق کی تلاش میں آسمانی بادشاہت کی طرف غور و فکر کیا تھا. دوسرے جب نمرود کے دربار میں تھے اور نمرود نے پوچھا تھا تیرا رب کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. تو اس نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں. 2 قیدی بلوائے، ایک کا سر کاٹ دیا، دوسرے کو آزاد کر دیا. کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم مغرب سے نکال کر دکھا دو، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو حیران و ششدر رہ گیا وہ جس نے کفر کیا تھا. تو اصل بات یہ ہے اس دربار میں بھی جو چیز نظر آئی ان کا یقین. میں یہ کہتی ہوں یہ یقین آیا کہاں سے تھا؟ کیا زندگی کی خواہشات سے یقین آتا ہے؟ کیا کسی کی ضروریات پوری ہو جائیں تب یقین آتا ہے؟ کیا اپنے وطن میں رہ کے یقین آتا ہے؟ کیا اپنی مرضی کی زندگی گزارنے سے یقین آتا ہے؟ یہ سب کچھ چھوڑنے سے یقین آتا ہے. محرومیاں کتنا کچھ دیتی ہیں. بہت. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ٹوٹل سرنڈر اینڈ نو ریزسٹنس، یہ 2 چیزیں ہیں. اپنے آپ کو پورے طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بچھا دینا اور کسی قسم کی ریزسٹنس نہ ہونا. اب دیکھیں آج میں کسی اور کی بات نہیں کرتی، دینداروں کی بات کرتی ہوں. باہمی تعلقات میں جو خرابیاں ہیں کتنے ریزسٹنس ہے. ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے، ایک دوسرے کے لیے گنجائش نہیں بنا پاتے، معاف نہیں کر پاتے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں معافی کا سبق ملتا ہے. کین یو امیجن کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کرتے نظر آتے. معافی کتنی بڑی چیز. انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو جنہوں نے
آگ تک پہنچانے کے لیے جی اس بڑے الاؤ کے اندر پھینکنے کے لیے کام کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام ان سے بھی درگزر کر کے آگے بڑھ گئے. سبحان اللہ. ہے کسی میں حوصلہ، یہ یقین، یہ اعتماد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ہے. ان کی ذات کا کون کون سا پہلو دیکھیں. جب ہم آگ کے کنارے دیکھتے ہیں، استاد بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں، ہمیں تھوڑا سا بریک کی طرف بھی جانا پڑے گا اور انشاءاللہ یہ تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. میں آمنہ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آمنہ، حضرت ابراہیم کی زندگی کے تو اتنے پہلو ہیں، آپ کو کون سا پہلو سب سے زیادہ انسپائر کرتا ہے؟ مجھے الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف سے، مجھے تو سارے انبیاء کی خیر بہت خوبصورت لائف اور سب کچھ وہ سبق سیکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بات بہت زیادہ کلک کرتی ہے، قربانی. قربانی کا ورڈ جو ہے نا مجھے بہت پنچ کرتا ہے. سے قرب اللہ کا حاصل کرنا ہے نا، تو قربانی کا روٹ ہی کاف را با ہے کہ قرب، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ہر چیز کی قربانی دی. ایون کہ اپنے بیٹے تک کو انہوں نے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اللہ کے حکم پر. تو اس حد تک کا توکل، اس حد تک کا یقین، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تمام آزمائشوں سے گزارا اور راہ دنیا تک ان کا نام بلند کیا. اٹ مینس کہ جب اللہ کے راستے میں ہم نکلتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ کام اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، چاہتے ہیں، اللہ کی نیت آپ کی ہے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، پھر پہلے اسٹیپ پہ تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی. جب آپ قربانی دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے گا اگر آپ کی نیت اخلاص میں ہوگا. یہی ابراہیم علیہ السلام کی لائف سے میں سیکھتی ہوں کہ کہاں سے وہ سٹارٹ ہوئے. حضرت حاجر علیہ السلام کو لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، ان کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑا، پھر آئے، پھر دوبارہ سے کہا گیا کہ نہیں اب ان کے بیٹے کی جو ہے اپنے ذبح کرنا، اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے. ہر ایک بات میں سمینا و اطاعنا نظر آتا ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو ہم تو غلام ہیں. پھر غلام کی لائف تو جو ہوتی ہے نا، وہ یہ نہیں کہ وہ سر اٹھائے گا، وہ سر جھکائے گا عاجز سے انسان، اس یقین اور توکل کے ساتھ کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرا رب مجھے ہر مشکل سے نکالے گا اگر میرے دل میں اخلاص ہوا تو انشاءاللہ. تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف سے یہ بہت زیادہ لیسن بار بار اپنے لیے لیتی ہوں، یہ نا کہ اگر میرے دل میں اخلاص ہوا تو اللہ تعالیٰ میرے اس کام کو رائے گا نہیں جانتے، اور مجھے اللہ پہ بھروسہ اور یقین رکھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نکالے گا انشاءاللہ. جہاں پہ ہم ڈگمگائے وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. حضرت ابراہیم کی زندگی کا ہر پہلو ہی بڑا قیمتی ہے اور انشاءاللہ آج بہت سارے قیمتی پہلوؤں پر ایک اور انداز سے نظر ڈالیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اس وقفے کے بعد آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہیں، نمبر آپ کی سکرینز پر آ رہا ہے، نمبر میں دہرا بھی دیتی ہوں 1117000700. آپ بھی کال کر سکتے ہیں، اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. 10 blessed days اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد. لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں